السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج کا جو یہ ویلاگ ہے اس کا تعلق ایک دفعہ پھر رپورٹنگ کے ساتھ ہے رادر دین کے تجزیے کے ساتھ. میں آپ کو جو کچھ بھی اب بتانے جا رہا ہوں وہ ایک اور چھوٹا سا منی انٹرویو ہے جو میں نے مریم نواز کا کیا ہے، اور ان سے جو میری گفتگو ہوئی ہے طویل گفتگو تھی، لیکن اس کے اندر کئی چیزیں آف دا ریکارڈ تھی، کئی چیزیں آن دا ریکارڈ تھی. جو میں اب آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ساری آن دا ریکارڈ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان دیا کل، اور اپنے اس بیان کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے کسی بات کا جواب دینا ہوتا، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ جی یہ کہا گیا ہے کہ شاید اب آپ ایک نئے سلیکٹڈ ہیں، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ اگر میں نے کسی بات کا جواب دینا ہوتا مریم نواز کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے، تو میں اپنے پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہ جواب دیتا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سلیکٹڈ ہونے کا جو ہے وہ ہماری رگوں کے اندر ایسا خون نہیں ہے، البتہ لاہور کے خاندان کا جو ہے وہ ضرور تعلق رہا ہے اس سلسلے میں. تو ظاہری بات ہے اس سلسلے میں ابھی تک مریم نواز کا کسی قسم کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا تھا. تو میں نے اسی سلسلے میں ان سے بات کی اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ اسٹیٹمنٹ کے بعد، ظاہری بات ہے بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد لگتا ہے اس طرح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کے اندر اب ایک نئی لفظی گولہ باری جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے. تو میں نے اس لیے اسپیسیفکلی ان سے یہ سوال کیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ اب جو ہے یہ سلسلہ اب سٹارٹ ہو جائے گا کہ جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ میں نے قطعی طور پر اس کا کوئی جواب نہیں دینا. اس کی وجہ یہ کہ میں سیاست کے اندر بہت میچور سٹیپس لیتی ہوں، اور میں اس سلسلے میں قطعی طور پر بلاول کی اس بات کا جواب نہیں دوں گی. تو میں نے کہا جی جواب نہ دینا مطلب ایک ہوتا ہے حقارت کے پوائنٹ آف ویو سے جواب نہ دینا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ لڑائی لڑنا نہیں چاہتی. تو انہوں نے کہا یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حقارت کا عنصر ہو، بلکہ ایکچولی مقصد یہ ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی، اور سیاسی بات کو سیاسی ہی رہنا چاہیے، اس پہ کبھی ذاتیات کا عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ انہوں نے کہا. میں نے کہا جی آپ نے کیا بلاول کی اس بات کا مائنڈ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کوئی بھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا تھا، اور اگر بلاول نے یہ سب کچھ کہہ بھی دیا ہے تو میں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ آپ نے اس معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرنا. یہ مریم نواز نے کہا. میں نے اس پہ ان کو کہا کہ جی آپ کے پارٹی کے چند رہنماؤں نے، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر دیکھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر چند اٹیک کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تب تک میری نالج میں نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ نالج میں میری آیا تو میں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو اسپیسیفکلی یہ کہا ہے کہ آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دینا. اس کے بعد میرا ایک سوال تھا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ نے جب اپنے یوتھ کنونشن سے، مسلم لیگ نون کے یوتھ کنونشن سے جب وہ بات کر رہی تھیں، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے. تو میں نے یہ پوچھا ان سے کہ کیا دراصل میں یہ تنقید جو ہے آصف علی زرداری کے اوپر تھی؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مریم نواز کا تھوڑا سا جو ہے وہ آپس میں تھوڑی سی تلخی آ گئی تھی گفتگو کے اندر. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اسپیسیفکلی میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس کا قطعی طور پہ کوئی ڈائریکشن آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نہیں تھی. یہ سب کچھ جو ہے وہ دراصل میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے یہ سارا کچھ تھا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری کے بارے میں میں یہ کہنا سوچ بھی نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ میں اس ساری ڈسکشن کے بعد جو بلاول بھٹو نے کہی ہے اور جو اب تک پچھلے 48 گھنٹے میں جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اس کے باوجود میں اسی طرح ہی آپ کو کہہ رہی ہوں، اور آپ اسی طرح میری بات کو کوٹ کر دیجیے گا کہ میں آصف علی زرداری صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں. اور پی ڈی ایم کا وہ جو اجلاس ہو رہا تھا، جب آصف علی زرداری نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی
تو اس موقع کے اوپر بھی میں نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے طور پر اب آپ سے بات کرنے لگی ہوں، میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، جس کے بعد انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مجھ سے معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آصفہ اور بختیار کی طرح آپ کی بیٹی کی طرح ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری بات، ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ میں نے اپنی سیاست میں اب یہ سیکھ لیا ہے کہ میں نے کون سی لڑائیاں لڑنی ہیں، میں ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ لڑائی نہیں لڑ سکتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بے شک اختلاف ہو، بے شک ہمارے نظریات مختلف ہوں، بے شک ہماری اسٹریٹجیز مختلف ہوں، لیکن یہ لڑائی اس طرح کی لڑائی نہیں ہو سکتی کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول لیں، یہ قطعی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس موقع کے اوپر میں نے ان سے ایک اور سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے گا کہ آپ استعفوں کی حامی تھیں اور پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی استعفے اس لیے نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ استعفے دے دیں گے تو زیادہ سے زیادہ ملک میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا، اور دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا تو یا تو اگر آپ نے بائیکاٹ کیا ہوگا تب تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے بائیکاٹ کر دیا تو پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی لوگوں کو دوبارہ الیکٹ کروا کے جو ہے اسمبلی میں پوری بھر لیں گی، یا پھر آپ کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا، تو اس پوری ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ ضرور ہے، لیکن میرا اس پہ اختلاف ہے، اور میرا اختلاف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اتنی بڑی تعداد میں استعفے اکٹھے دے دیے ہوتے، جس میں ہماری پارٹی بھی شامل تھی، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی شامل تھیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ضمنی الیکشن دوبارہ ہو، کیونکہ اگر وہ ضمنی الیکشن ایسے ضمنی الیکشن ہوتے کہ جس کے اندر ہماری پارٹی جو ہے وہ کھڑی نہ ہوتی، ہماری پارٹیاں اس کے اندر دوبارہ کنٹیسٹ نہ کرتی، تو اس کی لیجیٹیمیسی رہتی نہیں ان ضمنی الیکشنز کی، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس پورے نظام کے اوپر جو ہے پھر لوگ انگلیاں اٹھاتے کہ یہ کوئی نظام ہے ہی نہیں جو چل رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو بھی حکمران موجود ہیں ان کو جنرل الیکشن دوبارہ ہی کروانے پڑتے، تو میری یہ سوچ ہے، اور میں اپنی اس سوچ کے ساتھ ابھی بھی اسی طرح ہی قائم ہوں۔ تو میں نے اس پہ پھر یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے پارٹی کے دیگر رہنما بھی جو ہے وہ یہی سوچ رکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا اکراس دا بورڈ جو ہے اس کے اوپر پوری طرح یقین ہے کہ یہی وے فارورڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ پھر ظاہری بات ہے، اگر میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ اس پہ ابھی بھی قائم ہیں اس ساری بات کے اوپر، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں استعفے دینا چاہتی، تو کیا یہ جنگ اب آپ نے اکیلی یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہی لڑنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی ایک پارٹی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مسل کتنا ہے یا ہماری طاقت کتنی ہے۔ اگر ہمیں یہ لڑائی آگے اکیلی بھی لڑنی پڑی تو ہم لڑ لیں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ ہوتی بہت اچھا تھا، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی یہ لڑائی اسی طرح ہی لڑیں گے۔ اس کے بعد میرا سوال یہ تھا کہ نیب کے دفتر کے باہر لگ یہ رہا ہے کہ کوئی محاذ آرائی ہوگی، وہاں پر رینجرز کو بھی بلایا جائے گا، وہاں پہ پولیس کو بھی بلایا جائے گا، اور ریڈ زون اس ایریا کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تشدد کا عنصر موجود ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آج تک ہم نے نیب کو اس طرح کی کارروائی کرنے پہ اگر مجبور کر دیا ہے میرے خلاف، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جیت ہماری ہے، اور آج تک کبھی کسی کے لیے جو ہے یہ اس طرح کے انتظامات نہیں ہوئے، تو اگر ہمارے لیے ہو رہے ہیں تو یہ ہماری جیت ہے، اور میں وہاں پر ہر صورت جاؤں گی۔ تو میں نے اس پہ سوال کیا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں وہاں پہ جائیں گی، تو پی ڈی ایم میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی ابھی شامل ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی جائے گی ساتھ یا نہیں جائے گی؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے خاص طور پہ مریم نواز نے، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں یا نہ آئیں، کوئی آئے گا بہت اچھی بات ہے، خوش آمدید، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن اگر کوئی نہیں آئے گا تو یہ بھی ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں پر پھر میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے، اگر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کس طرح چلائی جائے گی، کون اس کا والی وارث ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ نہیں ہیں، شہباز شریف بھی نہیں ہیں، نواز شریف باہر ہیں، تو کیا پھر حمزہ شہباز جو ہیں وہ سنبھالیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، حمزہ شہباز یہاں پہ موجود ہیں، میرے پارٹی کے دیگر سینئر رہنما یہاں پہ موجود ہیں، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، احسن اقبال ہو گئے، نواز شریف وہاں سے انسٹرکشنز دیں گے اور سسٹم ہمارا چلے گا، اس میں ہمارے پاس پورا جو ہے ایک پلان تیار ہے، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ میں گرفتاری سے ڈرتی ہوں، اگر گرفتار کرنا ہے تو بے شک کر لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا اس موقع پہ ایک اور یہ سوال تھا کہ کیا اب آپ لوگوں کی آپس میں
किसी किस्म की बैकडोर डिप्लोमेसी या आपस में कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली तो मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, ना बिलावल भुट्टो से हुआ है, ना आसिफ अली जरदारी से हुआ है, लेकिन अलबत्ता मेरे पार्टी के दीगर रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से फॉर्मल और इनफॉर्मल आपस में राब्ते रहते हैं, और पिछले 24 घंटे में भी हुए हैं ये राब्ते। लेकिन उसका मेरी इस स्टेटमेंट के साथ, जिसमें मैंने ये कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान नहीं दूंगी, और ना मैंने उनकी इस बात के ऊपर कोई रद्दमल मैंने देना है, तो उसका इन राब्तों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो की पहले भी रिस्पेक्ट करती थी और मैं आज भी रिस्पेक्ट करती हूँ, उसमें कतई तौर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, और हमारा रिस्पेक्ट का रिलेशन जो है वो इसी तरह ही चलता रहेगा। तो ये एक पूरी तफसीली गुफ्तगू थी, ये पूरा एक इंटरव्यू था जो मेरा उनके साथ हुआ, और जो पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई हैं, ये उसका उन्होंने मुझे जवाब दिया। अब ज़ाहिर बात है, आप इसको किस तरह एनालाइज़ करते हैं, इस पूरी सिचुएशन को किस तरह एनालाइज़ करते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। लेकिन वर्ड टू वर्ड जो मेरे साथ गुफ्तगू हुई, मैंने आपको उसी तरह ही मैंने कोट कर दी। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।